پوری دنیا کے ہر ایک خطے میں کووڈ-19 کی وجہ سے تقریباً 3 مرتبہ لاک ڈاؤن ضرور لگا ہے۔ اب بھی ہر جگہ اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس چارٹ پر نظر دوڑائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ واقعی لاک ڈاؤن شدہ مقامات پر کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ارد گرد کے علاقوں میں اپنا اثر ضرور دکھا رہا ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی 2020 میں ستمبر، اکتوبر اور نومبر میں لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تھی، لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، اور دسمبر 2020 میں ایک مرتبہ پھر کیسز میں اچانک اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ 2020 میں محققین نے محسوس کیا کہ یہ وائرس خود کو آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ وائرس کی سامنے آنے والی یہ نئی شکل بہت تیزی سے پھیل بھی رہی تھی، اور اس وائرس سے لوگ بہت تیزی سے متاثر بھی ہو رہے تھے۔ یہ اس قدر تیزی سے پھیل رہا تھا کہ جب تک سائنسدان اسے کوئی نام دیتے، یہ امریکہ، انگلینڈ اور دیگر کئی ممالک میں پھیل چکا تھا۔ اگر گراف پر نظر دوڑائی جائے تو یہ تقریباً صرف 2 ماہ میں 30 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، اور 5 مہینے میں یہ تقریباً امریکہ کے ہر ایک کونے میں پھیل چکا تھا۔ ابھی حال ہی میں پوری دنیا میں اس کی اور قسمیں آنا شروع ہوئی ہیں۔ یہ کیوں بار بار اپنی شکل اور خصوصیات تبدیل کر رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب جانیں گے آپ آج کی ویڈیو میں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ سب کو ملتی رہے۔ دوستو، اگر بنیادی طور پر اس وائرس کو دیکھا جائے تو یہ ڈی این اے یا آر این اے کے گرد پروٹین کے ایک خول کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جینیاتی مواد کے مالیکیول سے بنا ہے۔ چلیے آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کسی بھی وائرس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کاپیاں بنائے۔ یہ کہنے میں آسان تو بہت ہے کہ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ کاپیاں بنائے، لیکن وہ خود سے ایسا نہیں کر سکتا۔ دراصل اس کے لیے یہ ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمیں استعمال کر کے بہت سی کاپیاں بناتا ہے۔ ہر ایک وائرس کا ایک خاص کوڈ ہوتا ہے جس میں تمام تر ہدایات موجود ہوتی ہیں۔ یہ جب کسی بھی جسم میں داخل ہوتا ہے تو اسی کوڈ کو، انہی ہدایات کو استعمال کر کے نئی کاپیاں بناتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کاپیاں بناتے ہوئے اس وائرس سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مثلاً بعض اوقات یہ ایک آدھ حرف کو حذف کر دیتا ہے یا پھر اس میں ایک آدھ حرف شامل کر دیتا ہے۔ اس غلطی کو میوٹیشن کہتے ہیں، اور اس غلطی کی صورت میں جو نیا وائرس سامنے آتا ہے اسے ویریانٹ کہتے ہیں۔ دراصل وائرس کے لیے مسلسل نقل کے عمل سے گزرنے کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ بار بار تبدیل ہونا ایک عام سی بات ہے۔ اگر آپ اس گراف پر نظر دوڑائیں تو اس میں آپ کو دسمبر 2019 کے بعد سے لے کر وائرس میں آنے والی تمام تبدیلیاں دکھائی گئی ہیں۔ بعض اوقات وائرس کی یہی تبدیلیاں وائرس کو بے ضرر بنا دیتی ہیں، جبکہ بعض اوقات وائرس کا تبدیل ہونا اسے اور خطرناک بنا دیتا ہے۔ اگر وائرس میں کبھی بھی ایسی تبدیلی آ جائے کہ یہ بے ضرر ہو جائے تو یہ خاموشی سے خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے تقریباً ستمبر 2020 میں کرونا وائرس کے ایک ویریئنٹ کا مشاہدہ کرنا شروع کیا تھا۔ ان کے بقول ہم مخصوص قسم کے تغیرات دیکھ رہے ہیں۔ دراصل کرونا وائرس اسپائک پروٹین میں ڈھکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انسانی خلیوں کے ساتھ ان کی بانڈنگ آسانی سے بن جاتی ہے، اور یہ ہمیشہ سیل کے دفاع کے عمل سے بھی نہیں گزر پاتے۔ یہ تو ان سائنسدانوں کی رپورٹ تھی، لیکن B117 ویریئنٹ، جسے بعد میں سائنسدانوں نے الفا ویریئنٹ کا نام دیا تھا، یہ ان اسپائک پروٹین میں آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے نیا بننے والا ویریئنٹ ہے جو اس وائرس کو اس قابل بناتا ہے کہ یہ ہمارے سیلز کے ساتھ بانڈنگ کر سکے اور نئی کاپیاں بنائے۔ اسپائک پروٹین کی تبدیلی کی وجہ سے وائرس کی مزید منتقلی آسان ہو جاتی ہے۔ شاید آپ سب نے نوٹس بھی کیا ہوگا کہ الفا ویریئنٹ نے ایک وقت میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بہت سے دوستوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ اگر وائرس خود کو تبدیل کرتا ہے تو اب نئی کاپیاں اور نئے ویریئنٹ الفا ہی کی طرح کے کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ وائرس کبھی بھی نئی کاپیاں بناتے ہوئے کوئی خاص حکمت عملی نہیں اپناتا۔ کوئی بھی میوٹیشن یا تغیر جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ وائرس کی کسی بے ترتیب غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔
وائرس جب انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد اور کاپیاں بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس دوران اس کی کوڈنگ کی غلطی کی وجہ سے نیا ویریئنٹ سامنے آتا ہے۔ لیکن دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ وائرس جتنا زیادہ پھیلے گا، جتنے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اتنا ہی یہ زیادہ تبدیل ہوگا، کیونکہ اسے اتنا ہی زیادہ تبدیل ہونے کا موقع ملے گا۔ اور یہ تبدیلیاں جتنی زیادہ بڑھتی جائیں گی، وائرس کے اتنے ہی خطرناک سے خطرناک بننے کے چانسز زیادہ ہوتے جائیں گے۔ دوستو یہ 4 ویریئنٹ جسے ہم سب ایک مختلف حالت سمجھتے ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق یہ سب اسپائک پروٹین پر مشتمل ہیں۔ اگر ڈیلٹا ویریئنٹ کو ہی دیکھ لیا جائے جو ابھی حال ہی میں سب سے خطرناک ویریئنٹ کے طور پر سامنے آیا تھا، اور اس میں بھی بہت سے تغیرات اور سامنے آ رہے ہیں، تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی وائرس کو زیادہ سے زیادہ منتقلی کے قابل بناتی ہے۔ اور اس کا ایک اور ورژن جو 2 دیگر اقسام میں پایا جاتا ہے، وائرس کے لیے ان سب کو دوبارہ متاثر کرنا آسان بناتا ہے، جس کو پہلے کبھی کووڈ-19 ہو چکا ہے۔ دراصل یہ تغیرات ہمارے مدافعتی نظام کو چکمہ دینے کے لیے ہیں۔ خوش قسمتی تو یہ ہے کہ ویکسین سے جو ہمیں مدافعتی رد عمل ملتا ہے وہ ہمارے جسم کے قدرتی مدافعتی رد عمل سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اب بھی ایسا ہی ہے، ہم ابھی بھی بہت سی ایسی قسموں کو دیکھ رہے ہیں جو ہماری ویکسین کو کم مؤثر بنا رہی ہیں۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ ایسا کوئی امکان نہیں کہ کوئی وائرس ہماری ویکسین سے مکمل طور پر بچ جائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ وائرس کافی عرصہ اور اسی طرح تبدیل ہوتا رہا اور یہ اسی طرح اور کاپیاں بناتا رہا تو ممکن ہے کہ ایک دن یہ اس ویکسین کا حل بھی نکال لے گا اور پھر ویکسین بھی اس وائرس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکے گی۔ دوستو اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ وائرس کی اور قسمیں سامنے نہ آئیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا کوئی طریقہ کار اپنائیں کہ وائرس اور زیادہ نہ پھیلے، کیونکہ وائرس جتنا زیادہ پھیلے گا یہ اتنی ہی زیادہ کاپیاں بنائے گا اور انہی کاپیوں کے دوران نئے سے نئے ویریئنٹ سامنے آتے جائیں گے، جو ممکن ہے کہ اس دنیا کے لیے یا ہمارے لیے آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ تباہ کن ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ایک اچھا سا کامنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔